یہ اس بچے کی اچیومنٹ ہے جس کو جو پڑھنا نہیں 4-5 لوگ چھوڑ کے آتے تھے اسکول، اٹھا کے لے کے جاتے اللہ تھے. اکبر. تو ہم میٹنگ سے باہر اٹھے تو مجھے کہتے ہیں آپ نے میرا نام کیوں لیا تھا؟ اللہ اکبر. اس کو آپ مکمل طور پہ حرام کہہ سکتے ہیں؟ حالات ہیں یونیورسٹیز کے جو حالات ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس نقصت سے بچا. کیا والدین کو پھر بھیجنا چاہیے ایسے اداروں کے اندر؟ کہاں بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ یونیورسٹی میں پڑھانا ایک بہت بڑی بے حیائی ہے، اور تم ہمارے خاندان کی بچیوں کو اس بے حیائی کے اندر جو ہے وہ بچیوں کو لا کے داخل کروا رہے ہو. ینگسٹرز وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری شادی کرتے ہیں. بچے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کا گناہ اس بچے کے سر پہ ہے، اس کے والدین کے سر پہ ہے. کہ بچے گناہ میں ملوث ہو جائیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، گناہ تو سارا والدین کے اوپر جانا ہے. اب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو بھی بھیجتے ہیں باہر، اور جا کے ایسی جگہ پہ فارنرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی ٹیبل کے اوپر ایجوکیشن حاصل کرنا، کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تو فتویٰ یہ ہے علماء کا کہ جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو اور خواتین کے درمیان میں رہنا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. ماں باپ نے قرضہ اٹھا کے بچوں کو نہیں، بیٹوں کو نہیں، بیٹیوں کو بھیج دیا. کچھ ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ وہ غلط کام کی طرف بھی جاتی ہیں. شعلے کے ساتھ شعلہ رکھ دیں جی اور پھر سمجھیں کہ حرارت نہیں ہوگی، جی جی. تو یہ تو ہوگی نا، ایک دوسرے کی حرارت تو پہنچے گی. اچھا شاہد، ویسے کیا اسلامی تاریخ میں کوئی ایسے ماڈلز ملتے ہیں ہمیں جہاں پہ میلز اور فیمیلز ہیں اکٹھے بیٹھ کے کہ کو گیدرنگ ہوتی تھی؟ کیا کورٹ میرج کی جا سکتی ہے؟ فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. خودکشی کے واقعات میں 30% اضافہ ہوا ہے. ریلیشن شپ کے اندر فیلئر، ڈرگس ایک اور وجہ ہے، اور مینٹل ہیلتھ ایشوز یہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ جو ناکامی ہے، وہ چاہے بزنس میں ہو، چاہے شادی میں ہو، چاہے کسی بھی چیز، اس قدر حساسیت پیدا ہو گئی ہے. 16 to 24 جن کی ایج ہے وہ ریگولرلی ایڈلٹری ویڈیوز، پورنوگرافی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور یہ ان کو پش کرتا ہے ہینڈ پریکٹس کی طرف. ان کو روکنے کے لیے بھی ونس اگین آپ کو اسی طرف جانا پڑے گا. سینسرشپ تو آپ لگا نہیں سکتے. اور شیخ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اچھا. کہ آپ جو بچی گھر سے فرار حاصل کرتی ہے تو اس کے اوپر تو پرچہ ہونا چاہیے. تو یہ قانون اس کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ فرار ہو جائیں اور جا کے آپ شادی کر لیں. یعنی ماں باپ کے بھی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں باپ کے سر پہ بھی خاک ڈال کے اور سب کچھ کر کے وہ جا کے تو قانون اس کو تحفظ دیتا ہے. میں اسلامک گھرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پٹری سے اتر چکے ہیں، تو واپسی کیسے ممکن ہے؟ حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں جیسے بدتر ہو چکے ہیں، جی اس سے بھی بدترین ہو جائیں، جی جی. تو دو چیزیں اللہ کریم نے ایسی دی ہیں. کہتے ہیں ہماری پرائیویسی ہے. ہاں یہ ہے نا بچے کی پرائیویسی. کیا چیز ہوتی ہے پرائیویسی؟ یہ بھی ہے نا کہ آپ بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر آپ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ بھی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں. جو ینگسٹرز کیا خیال ہے اللہ کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ اگر 8 گھنٹے بیٹھ کے جی گند مارتے ہیں اور گند دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھیں 10 منٹ کی میں نماز پڑھوں اور مجھے جو ہے یہ سارے 8 گھنٹے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ والدین جو براٹ اپ ہے نا وہ گڑبڑ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس میں والدین پھر قصوروار. بالکل میں یہ کہتا ہوں سب سے اولین قصوروار والدین ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دس اسپیشل ایپیسوڈ. ناظرین آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یوتھ کے حوالے سے ہے، اسپیشلی کو ایجوکیشن کے حوالے سے، ڈیٹنگ کلچر، پری میرٹل ایشوز اینڈ انکریز ان سوسائڈل کیسز ان یوتھ ڈیو ٹو ڈپریشن، فیلئر ان بزنس، فیلئر ان ریلیشن شپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس کا ایشو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کے جو فگرز ہیں وہ بھی رائز ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیرنٹنگ، اسکولنگ، اسلامی تعلیمات کتنی ضروری ہیں، ان سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں نے خود ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پیغام کے لیے یہ میری پہلی پوڈ کاسٹ ہے اینڈ اٹس این آنر ٹو ہیو یو ایز اے گیسٹ. ڈاکٹر صاحب انٹرو آپ نے سنا کہ جو یہ ٹاپکس ہیں یوتھ کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو نو، میں اکثر آپ کے پوڈ کاسٹ بھی دیکھتا ہوں، انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں، آپ ماشاء اللہ یوتھ کو گائیڈ کرتے ہیں، بٹ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب خود کیسے تھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، اور آپ آج بھی
माशाल्लाह डीन हैं, आप आज भी माशाल्लाह एजुकेशन के साथ लिंक्ड हैं. क्या डिफरेंस देखते हैं अपनी आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर और आज के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लाइफ के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बड़ा पर्सनल सा सवाल आपने पूछ लिया है. तो इसमें आमतौर पे अपनी जो माजी की ज़िंदगी है, लोग उसको छुपाना चाहते हैं और सही बताना नहीं चाहते. तो मैं ऐसा नहीं करता. मैं आमतौर पे बता देता हूँ, कम से कम अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर बता देता हूँ. और स्टूडेंट्स को इसलिए बताता हूँ कि वो इससे इबरत पकड़े. तो उसमें यह है कि मैं इब्तिदा से लेकर मैं कोई पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा आमादा नहीं था और पढ़ना चाहता नहीं था. तो हमारा जो स्कूल होता था, जब कच्ची जमात में वालिदैन ने दाखिला करवाया, तो हमारा स्कूल जो था हमारे घर के बिल्कुल साथ था. तो कुछ दिन गया स्कूल, फिर मैंने जाना छोड़ दिया. तो फिर वालिदैन ने ना टीचर को पैसे दे दिए कि जब ये स्कूल आया करे ना तो इसको 5 पैसे दे दिया करें. सही. तो शायद इस वजह से ही आता रहे. ठीक. तो मुझे 5 पैसे मिले. 5 पैसे में 2 कैंडियाँ उस वक्त आ जाया करती थी. तो 2-4 दिन में गया, फिर मुझे सौदा महंगा लगा. मैंने कहा सारा दिन बैठना है, 5 पैसे. फिर उन्होंने 10 पैसे कर दिए. उसके बाद फिर वो जो टीचर थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया कि लड़के भेजते थे 5 मुझे उठाने के लिए. तो 5 लड़कों में से 4 मुझे टांगों बाजुओं से पकड़ते थे. 5वां लड़का जो है उसकी ड्यूटी ये होती थी कि उसने मेरा बस्ता भी पकड़ना होता था, और नीचे जब मैं ज़्यादा लटक जाता था तो नीचे से उसने सहारा भी देना होता था. और यूं मैं स्कूल जाया करता था. बस इत्तेफाक है सारे, वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि अरफ़्त तो रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना. तो मेरे ख्याल में ये हर एक के साथ होता है, पहचानता कोई कोई है. तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है. मैं कहीं और जाना चाहता था, मेरा अल्लाह मुझे कहीं और लेके जाना चाहता था. तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की प्लानिंग ज़्यादा अच्छी थी, मेरी प्लानिंग ठीक नहीं थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दियानतदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ा है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया है. और मैं पढ़े से मुझे याद आया कि एम.ए. इस्लामियात में मैं गोल्ड मेडल मैंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से. और ये उन हालात में था जब मैं पढ़ना नहीं चाहता था. ये उस बच्चे की अचीवमेंट है जिसको जो पढ़ना नहीं 4-5 लोग छोड़ के आते थे स्कूल, उठा के लेके जाते अल्लाह थे. अकबर. और मैं ये समझता हूँ कि अगर वैसे भी मैं बड़ा खिलंडरा होता था, बाद में भी अपनी पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह. शेख, को एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप माशाल्लाह अगर आपके कॉलेज लाइफ की या यूनिवर्सिटी लाइफ की बात कीजिए, और माशाल्लाह अभी भी आप लिंक्ड हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप उस वक्त को एजुकेशन में और आज के को एजुकेशन में? जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है जी. मेरा पहले दाखिला हुआ था एम.ए. पाकिस्तान स्टडीज़ में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में. तो मैंने 2 महीने वहाँ पढ़ा. जी. तो वहाँ 2 महीने पढ़ने के बाद फिर मेरा दाखिला इधर एम.ए. इस्लामियात में हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में. तो मैं वो छोड़ के आया था. ठीक. वहाँ बिल्कुल और माहौल था, और पाकिस्तान स्टडीज़ थी, और उसमें हम 11 लड़के थे, 11 लड़कियाँ थे. और उसमें बहुत जो है ना हमें कभी वो बिल्कुल और तरह का माहौल था. 2 महीने में मैंने जो वहाँ सीखा, जी. तो मुझे यहाँ आके पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात में जी. बड़ी मायूसी हुई. अल्लाह अकबर. बिल्कुल ऐसे. आप यूँ समझे कि मुझे ऐसे लगा कि यहाँ तो बड़ा घुटन ज़्यादा माहौल है. और मैं जो है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इस्लामियात की बात आपको एक बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में, और शायद पूरी दुनिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में जी. लड़के और लड़कियों के दरमियान सेग्रीगेशन नहीं है, पर्दा नहीं है. और हमारे डिपार्टमेंट में पर्दा है. अल्लाह अकबर. अच्छा. आज भी है. बहुत बड़ी एग्जांपल है. आज भी है. अल्लाह अकबर. लड़कियां एक तरफ बैठती हैं, लड़के एक तरफ बैठते हैं, दरमियान में कर्टन लगा हुआ है. माशाल्लाह. और ये उस वक्त भी था. जी. जी. और ख़ास तौर पे वो जो वक्त था, ना तो मोबाइल होते थे, जी. और ना ही इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी. मोस्टली लोगों के कोई राब्ते नहीं थे. जी. और फिर भी कोई इक्का दुक्का क्लास में किसी लड़के का किसी लड़की के साथ राब्ता हो जाना, तो वो हमारे लिए बड़ा अचंभे की बात होती थी. तो हम फिर उसको बड़ा हीरो समझते थे जिसका राब्ता हो जाता था. तो बिल्कुल इस तरह का माहौल था. तो ये तो माहौल बदला है पिछले 20-30 सालों के अंदर.
لیکن شیخ یہ جو آپ ماحول دیکھتے ہیں ابھی جو کو ایجوکیشن کے جو بھی حالات ہیں، یونیورسٹیز کے جو حالات ہیں، کیا اس کو آپ مکمل طور پہ حرام کہہ سکتے ہیں، یا اس میں کچھ شرائط لگا کے، جیسے آپ نے وہ پردے والی اگزامپل دی، یا کچھ پیرامیٹرز، کچھ رول سیٹ کر کے اس کے اندر کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ حالات تو بہت خراب ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ حالات کی خرابی جو ہے نا، جی وہ کسی عمل کو حرام یا حلال نہیں کرتی. جی وہ جو خرابی ہے وہ حرام ہے، خرابی حرام ہے. جی. میں بطور استاد، میرا 35واں سال ہے، اللہ. اور ان سالوں میں ساری میری ہائر ایجوکیشن میں ہے، اور اس میں صرف پہلے آپ کہہ لیجئے کوئی 3 یا 4 سال ہیں جی جو کو ایجوکیشن نہیں تھی، اور باقی سارے ہی، اگرچہ میں 6 سال کالج میں رہا ہوں، لیکن کالج میں بھی ایم اے کی کلاسز تھیں تو ادھر بھی کو ایجوکیشن آ گئی تھی. جی تو کو ایجوکیشن میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے اساتذہ کولیگ سے بھی میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ کو ایجوکیشن کی ایک نحوست ہوتی ہے، اچھا. اور کوئی آدمی جو کو ایجوکیشن سے منسلک ہے، جی چاہے وہ بطور ٹیچر ہے، چاہے وہ بطور اسٹوڈنٹ ہے، جی وہ اس نحوست سے بچ نہیں سکتا. ہاں، کسی پہ کم ہے، کسی پہ زیادہ ہے، یہ لیکن فرق ہے ضرور. ہے ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس نحوست سے بچا ہوا. لیکن کیا والدین کو پھر بھیجنا چاہیے ایسے اداروں کے اندر، کو ایجوکیشن کے اندر، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں دیکھیں، کو؟ فرق یہ ہے نا، فرق یہ ہے کہ کہاں بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں. اب یونیورسٹی کے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، میں تو ان کی ذمہ داری نہیں لیتا. جی میرا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ، جی اس میں نے آپ کو بتایا کہ کلاس میں سیگریگیشن ہے، کامن روم ان کا الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے. اچھا، اب جو موبائل فون آنے کے بعد کس کا کس سے رابطہ ہے، اور ہو سکتا ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ آپس میں رابطے میں ہوں، تو اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو بچیاں پردہ نہیں بھی کرتی، چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی، تو 80% سے زیادہ بچیاں گاؤن پہنتی ہیں. وہ ہمارے کہنے سے نہیں پہنتی، اچھا. ماشاء وہ اللہ. ماحول کی وجہ سے ماشاء پہنتی ہیں. اللہ. ہمارے ادارے کا ماحول ایسا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ گاؤن پہنتی ہیں. اچھا، اب اس طرح کے ماحول میں اگر میں اپنی کسی بیٹی کو یا بہن کو ریفر کروں جی کہ وہ جا کے پڑھے، تو میں تو پڑھا لوں گا، بالکل بالکل. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ہمارے یہاں ہوا ایسا کہ ہمارے خاندان کی بچیاں، ہماری بھتیجیاں بھانجیاں آ کے پڑھتی رہی ہیں وہاں یہاں، اور مجھے تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا. ہم ان کو داخل کرواتے رہے. تو ایک دفعہ ہماری ذرا دور کی رشتہ دار بچی تھی، جی تو وہ بھی داخل ہوئی آ کے. تو ایک ہمارے خاندانی بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، مدرسے کے شیخ الحدیث تھے. اچھا. ماشاء اللہ. تو ان کو پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ داخل ہوئی ہے یونیورسٹی میں، اور ان کو پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اور بچیاں بھی پہلے داخل ہوتی رہی ہیں، اور حماد وہاں پڑھاتا ہے، اچھا. اور حمود میرے بڑے بھائی جی صاحب جی. وہ کالج میں تھے، تو ابھی ریٹائر ہوئے ایز پرنسپل. تو حمود یہاں سے بچیوں کو تیار کرتا ہے، حماد وہاں داخل کرواتا، ایسا کوئی ان کے نا. جی جی. تو ایک دن میں رمضان تھا، تو میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا مسجد میں، تو وہ اتفاق سے کہیں آئے ہوئے تھے لاہور، تو ان سے میری ملاقات ہو گئی نماز میں. تو الگ بیٹھ کے نا، ان کے ساتھ کوئی درویش تھا، اس کو کہتے تم الگ ہو جاؤ، میں نے کوئی گھر کی بات کرنی. جی جی. اس کو الگ کر کے تو انہوں نے وہ سنائی. مجھے کہتے ہیں تم کیا ہو، یہاں سے شروع کیا، تم کیا ہو، تمہارے باپ کیا تھے اور تم کیا ہو، یہاں سے شروع کیا، اور وہ سنائی. میں بڑا حیران، میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ہے. 15-20 منٹ وہ لگے رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھانا ایک بہت بڑی بے حیائی ہے، اور تم ہمارے خاندان کی بچیوں کو اس بے حیائی کے اندر جو ہے وہ بچیوں کو لا کے داخل کروا رہے ہو. اور بہت ہی انہوں نے مجھے سنائی. 20-25 منٹ میں سنتا رہا. اللہ. سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نے آج میرے گھر رات رہنا ہے. جی. مجھے کہتے کیوں، میرا تو کام ہے، میں فلاں جگہ جانا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ نے رہنا ہے. کہتے کیوں رہنا ہے. میں نے کہا صبح میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، تو میں نے آپ کو دکھانا ہے جی. کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، وہاں بچیاں کیسے پڑھتی ہیں. جی. میں نے آپ کو سارا دکھانا ہے. اس کے بعد پھر آپ جو مرضی ہمیں کہہ لیجیے گا. اچھا نہیں مجھے کام ہے، میں کام سے جانا. تو میں نے اتنے دس دے، میں جا نہیں سکتا، تو میں دس. خیر میں نے پھر ان کو بریف کیا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، بچیاں کہاں ہوتی ہیں. اور پھر وہ مجھ سے مختلف سوال کرتے رہے. جی جی. اچھا، سارے سوال کر کے انہوں نے کورس کے بارے میں بھی سوال کیے، پردے کے حوالے کتابیں سے. کہاں، لڑکیاں کہاں بیٹھتی ہیں، استاد کہاں ہوتا ہے،
ہر چیز انہوں نے پوچھی. پوچھنے کے بعد مجھے کہتے ہیں مینو پھر معاف کر دے, میں نے پتہ نہیں سی. اور یہ کہہ کے انہوں نے, یعنی بزرگ ماشاءاللہ سادہ, انہوں نے ساری بات نہیں تھا پتہ ان کو. بالکل. تو بھائی ہمارا تو اسلامک اسٹڈیز کی ایجوکیشن کے بارے میں, جی ماحول کی بات ہے ساری. ہم تو اس کے بارے میں دیکھیں, ہم نے کوئی خلافت راشدہ نافذ نہیں کی ہوئی وہاں پہ, ہم کوئی کلیم نہیں کرتے. جی وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن ہمارا ماحول بہرحال ایسا ہے کہ دیکھیں جب ہم قال اللہ و قال الرسول کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول بھی اس سے ملتا جلتا ہو. بالکل. تو وہ ہم نے کی ہوئی ہے, اور بہت بڑی کوششیں ہوئیں کہ یہ درمیان میں جو کرٹن ہے یہ ہٹ جائے, ہم نے کبھی نہیں ہٹایا, اور شعبہ عربی میں بھی نہیں ہے مطلب. اور مجھے معلوم ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہے, ہماری یونیورسٹی میں ہے. لیکن یہ تو ماشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی میں ہو گیا, لیکن پاکستان کی جو ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹیز ہیں ان کا ان کے اندر پردہ نہیں ہے. پھر آج کل جو ٹرینڈ ہے, ہر بچے کی خواہش ہے کہ میں باہر جا کے فورن گریجویشن کروں, میں انگلینڈ جاؤں, میں امریکہ جاؤں. اب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو بھی بھیجتے ہیں باہر, اور جا کے ایسی جگہ پہ فارنرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی ٹیبل کے اوپر ایجوکیشن حاصل کرنا. کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو یہاں تو علماء کا یہ فتویٰ ہے. دیکھیں بچیاں صرف یونیورسٹیز میں نہیں آ کے ہاسٹلز میں رہتی ہیں اور پڑھتی, بچیاں مدارس میں بھی پڑھتی ہیں, اور مدارس کے اندر بھی اکیلی رہتی ہیں اور وہ بغیر محرم کے رہتی ہیں. اس کے بارے میں تو فتویٰ یہ ہے علماء کا کہ جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو اور خواتین کے درمیان میں رہنا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اب جب ہم یہی بات ہاسٹلز پہ لاگو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہاسٹلز کے اندر بھی بہت ساری سینکڑوں بچیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو بچی پاکستان سے ابراڈ چلی جاتی ہے اور وہ اکیلی جاتی ہے, تو وہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر یہ کہنا کہ فتنے کا ڈر نہیں ہے, تو یہ تو بالکل میں نہیں اس کو قطعاً اس کے تو اگر حرام کہا جائے تو حرام ہی ہے کہ بچیوں کو باہر بھیجنا. میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے خود انگلینڈ میں رہتے ہوئے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ یقین کریں قرضہ اٹھا کے, ماں باپ نے قرضہ اٹھا کے بچوں کو نہیں, بیٹوں کو نہیں, بیٹیوں کو بھیج دیا پڑھنے کے لیے, اور پھر وہاں پہ ماحول یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ وہاں پہ آ کے جاب بھی کرتی ہیں, اور کچھ ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ وہ غلط کام کی طرف بھی جاتی ہیں. ظاہری بات ہے وہاں پہ اب یہاں سے آپ نے روپے بھیجنے ہیں پاؤنڈس میں, اور وہاں پہ وہ خرچے نہیں پورے ہوتے. آپ نے اکاموڈیشن کا بھی پے کرنا ہے, آپ نے اپنے کھانا پینا کا بھی کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹکٹس وغیرہ یہ سارے معاملات چلانے ہیں. اور پھر پابندی بھی کوئی نہیں ہے نا, پابندی آپ کے اوپر مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں آپ شعلے کے ساتھ شعلہ رکھ دیں اور پھر سمجھیں کہ حرارت نہیں ہوگی, تو یہ تو ہوگی نا, ایک دوسرے کی حرارت تو پہنچے گی. تو یہ جو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جہاں پہ دو غیر محرم ہوں گے نا وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا. بلکہ قرآن نے کہا جہاں بھی تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے, اور جب تم چار ہوتے ہو تو پانچواں اللہ ہوتا ہے. تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو تو قیامت والے دن تمہیں بتائے گا کیا ہو رہا ہے. تو یہاں جو شیطان موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شیطان تو پھر وہ سارا کچھ کروا لیتا ہے نا خود. بلکہ میں تو یہ جو تنہائی کی بات ہے نا, میں تو اس تنہائی کو صرف یہ تنہائی نہیں ہے کہ آپ کہیں خلوت میں اس طرح بیٹھے ہوں. اب تو یہ تنہائی ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہے نا, کہ سوشل میڈیا پہ ایک آدمی اگر کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی غیر محرم کے ساتھ, یا کوئی ایک عورت کسی ایک آدمی کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ وہ رابطے میں ہے, تو وہ جسٹ لائک ایسے ہی ہیں جیسے وہ تنہائی میں ہے. بالکل, کہ دیکھیں وہ اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے, کال چل رہی ہے, چیٹ چل رہی ہے, جو بھی چل رہا ہے, دونوں تنہا ہے نا. بالکل ایسی. اور تیسرا شیطان ہے, بالکل, اور باقی کام شیطان کر رہا ہے. جو یہ دو کر رہے ہیں تو باقی کام شیطان کر رہا ہے, آگ شیطان لگا رہا ہے. اس لیے جو ہے نا یہ تنہائیاں, یہ معاملات, یہ سارے کے سارے اسی طرح سے ہیں. کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے یہ نحوست میں نے خود محسوس کی ہے. اور میں ایک دفعہ, بلکہ بڑی لطیفے کی بات ہے, ہمارے استاد تھے, بعد میں کلیگ بھی ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سے رکھے. تو ان کو میں سب سے زیادہ نیک سمجھتا تھا. ہمارے کلیگ بھی تھے, ہمارے استاد بھی, میں نے ان سے پڑھا بھی, تو میں ان کو سب سے زیادہ نیک سمجھتا تھا. تو میں نے ایک دن, ہم سارے کولیگز بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کو ایجوکیشن کی نحوست ہوتی ہے اور ہر ایک پہ پڑتی ہے, چاہے یہ ہوں. میں نے ان کا نام لے لیا. اچھا, میں نے تو نام اس لیے لیا کہ وہ چونکہ میں ان کو سب سے زیادہ نیک, میرا حسن ظن ان کے بارے میں, وہ سب سے زیادہ نیک تھے. تو میں نے کہا چاہے یہ ہوں, کو ایجوکیشن کی نحوست ضرور پڑتی ہے.
جی جی. تو ہم میٹنگ سے باہر اٹھے تو مجھے کہتے ہیں آپ نے میرا نام کیوں لیا تھا؟ اللہ اللہ اکبر. میں بہت ہنسا. میں نے کہا شیخ کوئی ایسی بات نہیں مجھے پتا آپ کی, میں نے تو آپ کو نیک ہونے کی وجہ سے آپ کا نام لیا ہے. کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے. خطرناک. اچھا شیخ, ویسے کیا اسلامی تاریخ میں کوئی ایسے ماڈلز ملتے ہیں ہمیں جہاں پہ میلز اور فیمیلز ہیں اکٹھے بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کی ہو, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ کا دور ہو, کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں؟ دیکھیں خواتین اور مرد اکٹھے ہوتے تھے, جی. نمازوں میں بھی ہو جاتے تھے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جو ہیں وہ نماز پڑھتی تھیں آ کے جی وہ پیچھے, پیچھے بالکل. ہاں جی. اور اس کے لیے اس کو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ کو گیدرنگ ہوتی تھی, لیکن اس کے آداب تھے. مثلاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ اپنا چہرہ پیچھے کی طرف نہیں کرتے تھے, اچھا. اور صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ جب تک میں چہرہ پیچھے نہ کروں کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلے. اچھا. اللہ اچھا, اکبر. اور خواتین جو تھیں صحابیات, ان کو یہ حکم تھا کہ جو ہی سلام پھیرے آپ وہاں سے اٹھ کے چلی جائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لہٰذا وہ اٹھ کے چلی جاتی تھیں, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں پھرتے تھے, اور آپ جب اٹھتے تھے اس کے بعد صحابہ اٹھتے تھے. اب یہ دیکھیں کتنا شاندار انتظام ہے کہ اگرچہ خواتین آ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں لیکن اختلاط نہیں ہو رہا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اور اختلاط نہیں ہو رہا, وہ اٹھ کے جا چکی کچھ ہیں, باؤنڈری سیٹ کر دی باؤنڈری گئی, سیٹ کر دی. بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بھی آتی تھیں, لیکن چونکہ مردوں کا رش ہوتا تھا اس لیے مردوں کی موجودگی میں صحابیات سے اس طرح سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پر انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے الگ دن مقرر کر دیں. اچھا. تو یہ ہوتا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی. دیکھیں جب خواتین کی تعلیم کا بندوبست اسلام اجازت دیتا ہے, نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے بالکل کہ اس کو جو ہے اچھی تعلیم دی جائے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ نے جو فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے 2 اجر ہیں. اس میں ایک تو آپ نے فرمایا جو شخص اہل کتاب میں سے ہو, جی. اور یعنی پہلے اپنے دین پر بھی مان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین پر, اس کے لیے بھی 2 اجر. اسی طرح ایک غلام جو ہے جو اپنا حق, جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے, اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے, اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں. اور ایک وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہے, اس نے اس کی بہترین تعلیم دی, اس کو بہترین تعلیم دی, اس کو بہترین ادب سکھایا, اس کو تعلیم دینے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیا, اور آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی یا اس کو ویسے چھوڑ دیا, تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. تو اس کو تعلیم دینا یہ تو گویا بہت بڑا ان انسینٹیوز میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسینٹیوز دیے ہیں. لہٰذا یہ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے, تو اس میں بھی خواتین شامل ہیں. مسلم کی ڈیفینیشن کے اندر یعنی بہت سارے لوگوں نے تو خواتین کو شامل کرنے کے لیے علی کل مسلم و مسلمہ شامل کرنے کی کوشش کی, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلم کے اندر مسلم مرد اور مسلم خاتون دونوں شامل ہیں, اور سب کی تعلیم جو ہے, یہ جو العلم کی تعلیم ہے, یہ اسی طرح فرض ہے خواتین کے لیے بھی حاصل کرنا جس طرح سے مردوں کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ 60% نوجوان پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر پری میریٹل ریلیشنز میں انوالوڈ ہیں, اور آج کل جو معاملات ہیں, ڈیٹنگ کلچر, ڈانسنگ کمپٹیشن, حق کرنا, ملنا جلنا, اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا, قوالی نائٹس پہ اکٹھے ہونا, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہماری نوجوان نسل کے اندر. آپ کے خیال میں ہم اپنی نوجوان نسل کو ان چیزوں سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے؟ بالکل, یہ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے, اور یہ تربیت کی کمی ہے. یہ والدین جو براٹ اپ ہے نا, وہ گڑبڑ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس میں والدین پھر قصوروار ہیں. بالکل, میں یہ کہتا ہوں سب سے اولین قصوروار والدین ہیں. دیکھیں والدین کو سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ والدین اپنے بچے کی تربیت کرتے, اپنے بچے کو ابتدائی دینی تعلیم جو فرض تعلیم ہے وہ گھر میں دیتے. ہم نے کیا کیا کہ ہم بچے کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے.
جو تعلیم دینا والدین کا فرض ہے. جی جی ہم بچے کو پہلی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے پلے گروپ جو ہے جی. وہ اور کیا کیا شروع شیخ ہوئے. بچہ جو ہے وہ 2 بجے تک اسکول رہتا ہے, اس کے بعد اکیڈمی چلے جاتا ہے, پھر ٹیوٹرز آ جاتے ہیں گھر پہ, پرسنل ٹیچرز آ جاتے ہیں. گھر میں وہ آتا ہے سونے کے لیے. ہاں بالکل بالکل گھر میں والدین کے پاس آتا ہے وہ سونے کے لیے, اور سونے کے لیے بھی عام طور پہ دوسرا الگ بیڈ روم ہوتا ہے. تو والدین کے پاس تربیت کا وقت نہیں ہے, اور ہم نے ساری یہ آؤٹ سورسنگ کی ہوئی ہے تعلیم کے لیے. تو جب بچہ بالکل بگڑ جاتا ہے تو پھر ہم گھر میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کو کیا ہو گیا. اور اسی طرح بچیوں کا معاملہ ہے. جب آپ بچیوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا کے اور پھر آپ دو اتنے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن کو پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں, یہاں نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ان اداروں میں پڑھا کے اور پھر آپ سمجھیں کہ بچہ جو ہے وہ اب دین کی اقدار کو اپنانے والا بنے گا, تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ جس طرح کا کلچر ان کو دیں گے اس طرح کا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحبت ہے نا یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے, اور فرمایا جو نیک صحبت ہے, آپ نے اس کی ایک مثال دی کہ نیک صحبت ہے جیسے عطار کی دکان ہوتی ہے, کہ آپ خوشبو والی دکان پہ جائیں تو آپ کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں, خوشبو تو آپ کو آ جائے گی. یہ اچھی صحبت کی مثال ہے. بالکل. تو جب بری صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ نے لوہار کی بھٹی کی مثال دی کہ آپ وہاں سے کوئی کام کریں نہ کریں تو وہاں کی چنگاریاں توڑ کے آپ کے اوپر آئیں گی. تو لہٰذا ہم جب ایسے ماحول میں اور ایسی صحبت میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور بچوں کو چھوڑتے ہیں, بچوں کو بھی بچیوں کو بھی, تو پھر وہ ماحول سے بچے متاثر ہوتے ہیں, اور جب متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. تو بچوں نے تو وہی کرنا ہے نا جس طرح انہوں نے اور سیکھا. یہی شیخ یہی بچے جو ہیں وہ پھر یونیورسٹیز کے اندر جا کے ان کے ریلیشن بھی چلتے ہیں, لو میرجز وغیرہ. اور پچھلے دنوں کچھ نیوز میں بھی آ رہا تھا کہ کورٹ میرج کر لی گئی, اور یہ معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اگر پیرنٹس نہ مانیں بچوں کی شادی کے حوالے سے, تو کیا کورٹ میرج کی جا سکتی ہے؟ بچے کورٹ میرج کر سکتے ہیں کیا؟ وہ نکاح جائز ہے جس کے اندر محرم موجود نہ ہو لڑکی کے ساتھ؟ اصل میں نا یہ جو کورٹ میرج جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہم یہ ہمارا یہ تصور ہوتا ہے عام طور پہ جیسے یہ جج کے سامنے جا کے یہ شادی ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ وکیل کے چیمبر میں ہوتی ہے, جی جی, اور جج کے پاس جا کے صرف اس کو انڈورسمنٹ لی جاتی ہے. یہ ہوتی وکیل کے چیمبر میں, اور اس میں جو لڑکی ہے اس کا کوئی ولی شامل نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی خاتون اپنے ولی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے, فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل, 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل. یہاں چونکہ اصل میں پاکستان کا جو قانون ہے اس میں اس شادی کی حیثیت ہے. پاکستان کا قانون اس کو انڈورس کرتا ہے, اس کو ویلڈ سمجھتا ہے. لہٰذا وہ اس کو قانون کا ایک قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. وہ قانونی تحفظ لینے کے لیے یہ مفرور لڑکیاں, دیکھیں ضیاء الحق آیا تھا نا, جب اس نے ایک قانون بنایا تھا جو حدود آرڈیننس جو بعد میں ختم کر دیا گیا کسی طریقے سے, تو اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو لڑکی بھی گھر سے بھاگ کر نکاح کرے گی, ہر مفرور لڑکی, اس کے اوپر زنا کا پرچہ درج ہوگا. اللہ. اچھا, اور شیخ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اچھا, کہ آپ جو بچی گھر سے فرار حاصل کرتی ہے تو اس کے اوپر تو پرچہ ہونا چاہیے. تو یہ قانون اس کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ فرار ہو جائیں اور جا کے آپ شادی کر لیں. یعنی ماں باپ کے بھی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے, ماں باپ کے سر پہ بھی خاک ڈال کے اور سب کچھ کر کے وہ جا کے تو قانون اس کو تحفظ دیتا ہے. اور یہ قانون تو بالکل اسی طرح تحفظ دیتا ہے. دیکھیں اصل میں کچھ مکاتب فکر کے اختلافات بھی ہیں اور ان اختلافات کا بھی سہارا لیا گیا ہے, لیکن صحیح بات یہ اس میں بڑی شاندار کتاب لکھی ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے, مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں, ایک چھوٹا سا کتاب بڑا شاندار. تو اس کو پڑھنا چاہیے, اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست لکھا ہے اور پورے دلائل دے کے لکھا ہے کہ یہ مفرور لڑکیوں کا نکاح جو ہماری عدالتیں کر رہی ہیں بالکل کوئی نکاح نہیں ہوتی. لیکن شیخ جو لوگ باہر ہیں, ابراڈ ہیں, وہ بھی اس طرح سے نکاح کرتے ہیں, وہاں کا قانون جو ہے وہاں پہ آپشن کوئی نہیں ہوتی ان کے پاس. دیکھیں ولی آپ کا کہیں تو ہے نا, کہیں تو ایگزسٹ کرتا ہے نا دنیا میں, کہیں اس کی کانسنٹ شامل ہونی چاہیے. اور اگر آپ وہاں سے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں
جس کے والدین جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جی تو آپ اس سے شادی کر رہے ہیں، تو پھر اس جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی سلطان ہوتا ہے. سلطان ولی من لا ولی لہ. پھر سلطان سے مراد اسٹیٹ، ٹھیک. ریاست، جی ریاست ولی ہوتی. جی اب یہ پاکستان کے اندر بھی یہ جو لڑکیوں کے نکاح کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی ولی جو ہے جی وہ ظلم کر رہا ہو یا زیادتی کر رہا ہو یا کوئی ایسا یعنی ظالمانہ طریقے سے بچی کو اس کیا اپنی مرضی کی شادی نہ کرنے دے رہا ہو، جی ریسٹرکشنز لگا دی ہوں. کوئی ایسی بات ہو جس میں یہ دیکھیں والدین سے زیادہ بچی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، وہ ایسا ہے، یہ ثابت کر دیا جائے عدالت میں، تو پھر اس ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. اور جب اس کی ولی کی ولایت ختم ہوگی تو پھر جج بطور ولی نکاح کر سکتا ہے. پھر سلطان ولی من لا ولی، یہ تو ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، گھر سے فرار ہوئے اور ولی کو کی عزت کا جنازہ نکالا اور نکاح کر لیا، یہ درست نہیں. جو ابراڈ میں اگر کسی نے اس طرح کا نکاح کرنا، چونکہ وہاں پہ ریاست بھی اسلامی نہیں ہوتی، اس لیے جو قریبی مسجد کا امام ہے نا اس کو ولی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. جو قریبی مسجد کا امام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کے پاس اوتھینٹک جو پرسنالٹی ہے وہی ہوتی ہے، تو اس کو ولی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا اور کوئی ولی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا شیخ، اس کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری شادی کرتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. پیرنٹس ڈیلے کرتے ہیں کہ یار پہلے تو کچھ بن جا، پہلے تو کوئی پیسے کما لو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو ایسے حالات میں اگر اس بچے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اگین یہ ریلیشنس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ اس بچے کے سر پہ ہے، اس کے والدین کے سر پہ ہے. ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ دیکھیں ذمہ داری تو والدین کے اوپر آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچے کا گناہ جو ہے والدین کے سر پہ ہے. یہ کہنا یہ اصل میں یہ کنسیڈریشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچے گناہ میں ملوث ہو جائیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، گناہ تو سارا والدین کے اوپر جانا ہے. لہٰذا یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. لیکن بچہ کہہ والدین دیکھیں، والدین گناہ گار ہیں جو بچے کے مطالبے کے باوجود اور اس کے بالغ ہونے کے باوجود اور رشتے کی موجودگی کے باوجود ڈیلے کرتے ہیں. اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے. نماز جس کا وقت ہو گیا اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاخیر کرنا گناہ ہے. جنازہ جس کا جو تیار ہو گیا، یعنی قبر کی تیاری وغیرہ میں جو ٹائم لگتا ہے وہ تو لگتا ہے. لوگ ایسے ہی رکھ چھوڑتے ہیں، ہمارا بچہ آ رہا ہے جی فلاں ملک سے، تو وہ پہنچے گا تو جنازہ کریں گے. یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے. تو اس میں اور تیسرا جو بچی کا رشتہ آ جائے اور بچہ بالغ ہو، بالغ بچے کا رشتہ ہو اور اس کو ڈیلے کر دیا جائے کہ ہم نے فوری طور پہ نکاح نہیں کرنا، کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا، اس کا گناہ ہے. اور یہ گناہ والدین کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچی جو گناہ کرے گا وہ والدین کے سر پہ ہوگا. جس نے خود گناہ کیا وہ اسی کے سر ہے، ان کا، اور جو جتنا گناہ والدین کا ہے وہ والدین کا گناہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ، پاکستان میں 15 سے لے کے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں خودکشی کے واقعات میں 30% اضافہ ہوا ہے. اور اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ بزنس کے اندر فیلئر، ریلیشن شپ کے اندر فیلئر، ڈرگس ایک اور وجہ ہے، اور مینٹل ہیلتھ ایشوز یہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے اور ہم یہ کیسے ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز اور یہ سوسائڈز اور ان معاملات سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے کلچرز مرج کر دیے ہیں اور اس نے جتنی اویئرنیس دی ہے، اور وہ بہت حوالوں سے پازیٹیو ہے اور فائدہ مند ہے، لیکن بہت حوالوں سے اس کا نقصان بھی بہت ہے. نقصان یہ ہے کہ ایک مقابلے کی ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ اس مقابلے کی فضا میں فیلئر کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جب آپ کسی بھی جگہ سے ناکام ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا کوئی مستقبل نہیں. تو وہ جو ناکامی ہے، وہ چاہے بزنس میں ہو، چاہے شادی میں ہو، چاہے کسی بھی چیز، اس قدر حساسیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب جب فیلئر ہے تو اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. تو جو ہی فیلئر ہوئی تو بچی وہ پھر جذباتیت میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھر سوسائڈ ہی کرتے ہیں، خودکشی کے علاوہ اور تو کوئی حل نہیں ہے. تو گویا اس کو صرف واحد حل خودکشی سمجھ لیا جاتا ہے. تو ان کو ان چیزوں سے نکال کیسے سکتے ہیں شیخ؟ نکال یہ سکتے ہیں کہ بچہ، ونس اگین میں کہوں گا کہ والدین اور پھر اسکول کالج ادارہ ان کو تربیت یہ دے کہ ہر چیز کا ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، بہت سارے راستے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو اگر ایک راستے پہ آپ جا رہے ہیں اور اس راستے میں ناکامی ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. آپ وہ راستہ آپ کے قابل نہیں تھا یا آپ اس کے قابل نہیں تھے، اس کو چھوڑ دیں.
آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیں. اور بے شمار راستے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ اس ماحول کے اندر یہ جو شادی والا معاملہ ہے, اس نے جو حساسیت پیدا کی ہے وہ تو یہ ہے کہ بچہ بچی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے شادی اسی جگہ پہ کرنی ہے, اور اگر اس جگہ شادی نہ ہوئی تو پھر تو ہماری زندگی کوئی نہیں, ختم. تو یہ وہ جذباتیت ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے والدین تربیت کریں, ادارے تربیت کریں, اور ان کو دینی تعلیم خاص طور پہ دیکھیں. جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا, العلم جو ہے جو اس کی تعلیم دینا فرض ہے. فرض تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ MBBS کریں, آپ انجینئرنگ کریں, آپ فلاں کریں, یہ فرض تعلیم. ایون پرائمری میٹرک کرنا بھی فرض تعلیم نہیں ہے. فرض تعلیم یہ ہے کہ دین کی اتنی تعلیم ہو کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے. کم از کم قرآن اس کو سوچ سمجھ کے آتا ہو پڑھنا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث سے اتنا ضرور اس کو تعارف ہو کہ وہ بچپن سے لے کر موت تک کے مسائل کا اس کو علم ہو. اگر آپ اتنی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہیں, یہ فرض ہے. اور اگر آپ اتنی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو بھی آپ گناہگار ہیں, کیونکہ یہ فرض ہے. اتنی فرض ایجوکیشن کے بغیر آپ باقی اسپیشلائزیشن کی تعلیم, وہ جو اسپیشلائزڈ نالج, وہ جتنا مرضی کوئی بچہ, اسلام منع نہیں کرتا, اسلام منع نہیں کرتا, وہ جو مرضی تعلیم حاصل کریں, لیکن یہ فرض تعلیم ضرور حاصل کریں. یہ جو بیسک ہے, بیس ہے, اس کو مکمل کر لیں تاکہ بچہ آپ کا تھوڑا ٹین ایج میں جب آپ یہ کر لیں گے تو کم از کم بچوں کو مسلمان رہنے کے لیے, کہ مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں, وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور بنیادی اقدار کا پتہ چل جاتا ہے. اور کم از کم ان کی جو دین کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں ان کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر بچہ کم از کم یہ سوئسائڈ کی طرف نہیں جاتا. اور جب بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, دیکھیں جان لینا, بالکل یہ میری جان ہے ہی نہیں, میرے پاس اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں ہے, یہ میرے پاس امانت ہے. اور جو امانت کا تصور ہے, جب وہ دین پڑھے گا تو اس کو امانت کا تصور پتہ چلے گا. تو جب یہ میرے پاس سارا کچھ, میرا جسم بھی امانت ہے, میری جان, میری روح, سب کچھ امانت ہے, تو میں اس امانت کو استعمال کرنے کا میرے پاس حق ہے, اور اس کو لینے کا میرے پاس حق نہیں, اس کو تلف کرنے کا حق نہیں ہے. تو مجھے اگر استعمال کرنے کا کسی نے حق دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور اس پر اس کو جان لے لینا اور اس کو ختم کر لینا, یہ تو گناہ ہے. اور خودکشی اسی لیے حرام قرار دی گئی ہے, کسی بھی وجہ سے کی جائے تو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی جان لینا, یعنی چاہے جانور ہو, اس کی بھی جان لینا, آپ جان نہیں لے سکتے کسی کی. یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پر ہم ان کو ذبح کرتے ہیں. جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ جانور ذبح کرنے کا آپ کے پاس اختیار مل جاتا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں تو ہو جاتا ہے. وگرنہ آپ ایسے خواہ مخواہ کسی کو مارے تو مار نہیں سکتے. شیخ, جب گناہ نہ لگے, برائی نہ لگے, تو پھر ایسے معاملات میں کیسے واپسی ممکن ہے؟ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور کچھ والدین نے یہ ریکویسٹ بھی مجھ سے کی کہ شیخ سے بولیں کہ دعا کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم اپنے بچوں کی واپسی چاہتے ہیں, دین کی طرف چاہتے ہیں. اور یہ میں اسلامک گھرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پٹری سے اتر چکے ہیں, تو واپسی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, اس میں میں عرض کرتا ہوں, گناہ جو ہے نا وہ اگلے گناہ کے لیے راستہ آسان کرتا ہے, اور نیکی جو ہے وہ اگلی نیکی کے لیے راستہ آسان کرتی ہے. لہذا جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلی ہے. وہ نیکی جو ہے وہ اگلی نیکی کو فروغ دیتی ہے اور آپ کے لیے توفیق کا باعث بنتی ہے. اسی طرح گناہ جو ہے وہ آگے سے آگے آپ وہ اکیلا نہیں ہوتا. اچھا, اب یہ جہاں تک اس سے واپسی کی بات ہے, تو دو چیزیں اللہ کریم نے ایسی دی ہیں جو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں, جیسے بدتر ہو چکے ہیں, اس سے بھی بدترین ہو جائیں. تو دو چیزیں اللہ کریم نے ایسی دی ہیں کہ چاہے ہم کوئی سینسر نہ لگا سکیں, ہم کچھ نہ کر سکیں, ہم بالکل بے بس ہوں, تو ان دو چیزوں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سیدھے راستے پہ رکھ سکتے ہیں. ایک ہے نماز, اور ایک ہے قرآن. قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. آپ بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں, اور نمازی اس نے بننا ہے آپ کو نمازی ہوتے دیکھ کر, صرف کہنے سے نہیں. آپ اگر خود نمازی ہیں تو اس نے دیکھ کر نمازی بن جانا ہے. پھر آپ کہتے رہیں گے تو آپ کے کہنے میں بھی
ایک فائدہ ہوگا اور آپ کے کہنے میں بھی تاثیر ہوگی. دوسرا ہے قرآن پہ لگا دیں. بچہ سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دے, اس بات پہ لگا دیں اور بچہ نماز پڑھے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ٹول اللہ کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں راہ راست پر رہنے کے لیے اور اپنے بچوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو پھر ہم اللہ سے گلہ نہ کریں. لیکن اس میں ایشو یہ نا, جیسے وہ آپ نے شروع میں کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں چاہتا تھا, مجھے اٹھا کے لے کے جاتے رہے, تو اس میں بھی پھر یہی طریقہ اختیار کریں, بچوں کو فورس کریں. بالکل, بچوں کو یہ فرض ہے. جی. دیکھیں نماز اور قرآن یہ تو فرض ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 10 سال کا بچہ جو, حالانکہ 10 سال کے بچے کو ابھی وہ مکلف نہیں ہے. مکلف ہوگا جب وہ بالغ ہوگا. بالکل. اچھا, جب وہ بالغ ہوگا اس نے مکلف ہونا ہے. اس کے مکلف ہونے سے کئی سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی کریں. اس کی سختی کرنی ہے, نماز پر سختی کرنی ہے. 7 سال کے بچے کو کہنا ہے 10 سال کے بچے پر سختی کرنی ہے. لیکن جو بڑے ہو گئے ہیں بچے, اسپیشلی 18+ کی میں بات کر رہا ہوں, میں یہی عرض کر رہا ہوں, جن کو ہم نہیں کہہ سکے, جن کو ہم نہیں لگا سکے, ان کو کہنے سے باز نہیں آنا. قرآن کہتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں, وذکر میں ترجمہ کرتا ہوں کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے. جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو فائدہ ہو جائے گا. ہم کہتے رہیں. ایک تو والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کریں, اتنا پیار کریں, اتنا پیار کریں کہ بچے کو یہ یقین ہو کہ اس سے بڑا خیر خواہ دنیا میں میرا نہیں ہے. وہ کیوں اپنے دوستوں کو زیادہ خیر خواہ سمجھتا ہے؟ کیونکہ والدین سختی کرتے ہیں. ہاں, وہ کیوں کسی اور کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھتا ہے؟ والدین اتنا پیار کریں اپنے بچوں سے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان سے زیادہ بڑا میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. پھر وہ آپ کی بات پر توجہ دے گا. اور جب آپ نے پھر بھی, میں کہتا ہوں جو بھی صورتحال ہے, ایک تو پیار کریں اور پیار کی بھی انتہا کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہتے رہیں, اور کہتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ, اگر وہ نہیں بھی آپ کے کہنے سے کرتے تو آپ کہنے سے باز نہ آئیں. کہتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور لگانا نماز اور قرآن پہ ہے. جب آپ نے نماز اور قرآن پہ لگا دیا تو انشاءاللہ باقی نماز اور قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خود سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں. اور یہ یعنی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے, ہر ایک کا معاملہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. اور جو حالات اس سے بھی بدترین ہو جائیں, یہ دو ٹولز ہمیں روک سکتے ہیں. ہم خود بھی نہیں رک سکتے اگر یہ دو ٹول ہمارے ساتھ نہ ہوں, تو بچوں نے کیسے رکنا ہے؟ اچھا شیخ, آخری پوائنٹ بس ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. شیخ, ایک اسٹڈی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی, اور انہوں نے ان کے جو فگرز سامنے آئے ہیں, 67.5% آف یوتھ اربن پاکستانیز 16 to 24 جن کی ایج ہے, وہ ریگولرلی ایڈلٹری ویڈیوز, پورنوگرافی ویڈیو دیکھتے ہیں, اور یہ ان کو پش کرتا ہے ہینڈ پریکٹس کی طرف. یہ معاملات بہت زیادہ, اور کچھ پچھلے دنوں رپورٹس آئیں کہ 10 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہو گیا. اسکول کے اندر بچے پکڑے گئے ہیں. یہ چیزوں کے اندر سے, اس گند کے اندر سے بچوں کو کیسے نکال سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بچپن میں بچے کو موبائل فون دیتے ہیں تو کیا آپ نے موبائل فون اس کے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے اس کی سینسرشپ کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ جب نہیں کیا تو پھر ان کو کیوں لے کے دیتے ہیں؟ اور سینسرشپ کا اہتمام کیا ہے؟ وہ نماز اور قرآن ہے. پہلے آپ بچے کو نماز اور قرآن پہ لگائیں, بعد میں اس کے ہاتھ میں موبائل جائے تو نماز اور قرآن روک لیں گے. وگرنہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے کیوں دیا ان کو؟ اب بچے جو ہیں موبائل سے جتنی بھی ان کے اوپر خرافات آ رہی ہیں اور جتنے بھی معاملات آ رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے بھی ونس اگین آپ کو اسی طرف جانا پڑے گا. یعنی اس کے اوپر سختی کریں, موبائل لے لیں ان سے. سینسرشپ تو آپ لگا نہیں سکتے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسی پابندی لگا لیں کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنے بیڈ روم میں اپنا موبائل نہ لے کے جائے, لاؤنج میں بیٹھ کے استعمال کریں. بچے کہتے ہیں ہماری پرائیویسی ہے. ہاں, یہ ہے نا بچے کی پرائیویسی. کیا چیز ہوتی ہے پرائیویسی؟ مطلب پرائیویسی ہوتی کیا ہے؟ وہ صرف آج کے موبائل نے پرائیویسی شروع کر لی ہے. سب نے اپنے موبائل فونز کو لاک لگایا ہوا ہے. ہاں, لاک لگائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ایسا کر سکیں کہ بچوں کو جو ہے وہ صرف لاؤنج میں بیٹھ کے, لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اگر وہ یوز کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو نہ کریں. اگر کوئی ایسا کر سکتے ہیں تو کریں.
نہیں کر سکتے تو پھر آپ برداشت کریں, پھر سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے پھر برداشت کریں. اچھا شیخ, اس میں نا کچھ ینگ بچے ہیں 18+, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی مجھ سے بلکہ ریکویسٹ کی کہ ہم اس چیز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ لت لگ گئی ہوئی ہے, ایڈکشن ہو گئی ہوئی ہے, ہم کیسے ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور بار بار ہم نکلتے ہیں, ہم توبہ بھی کرتے ہیں, لیکن دوبارہ پھر ہم سے اگلے دن ہی یا میں بھی اسی دن ہم توبہ کر کے اٹھتے ہیں, ہم سے پھر سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو کیسے نکلیں ان چیزوں سے؟ دیکھیں, کسی بھی چیز کی ایک لرننگ ہے, جی, اس کے بعد اتنی ڈی لرننگ ہوگی تو پھر اس سے بندہ باہر نکلے گا. ایک نماز پڑھنے سے باہر نہیں نکلا جا سکتا, جی, جی, ایک دفعہ دعا کرنے سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. آپ اگر 8 گھنٹے بیٹھ کے جی, گند مارتے ہیں اور گند دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھیں 10 منٹ کی میں نماز پڑھوں اور مجھے جو ہے یہ سارے 8 گھنٹے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ اس کو اتنا ہی ٹائم دیں, جتنا زیادہ ٹائم آپ نیکی کو دیں گے اتنا زیادہ وہ آپ کی آہستہ آہستہ ڈی لرننگ شروع ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ آپ نے دیکھیں, کم از کم آپ 1 گھنٹہ دے دیں, آپ نماز کو دیں, آپ قرآن کو دیں, ٹائم دیں. ان بچوں سے کہیں جو نکلنا چاہتے ہیں وہ نماز کو اور قرآن کو ٹائم دیں, اللہ کے ذکر کو ٹائم دیں. جتنا زیادہ وہ ٹائم دیں گے آہستہ آہستہ ادھر سے وہ نکلتے آئیں گے. یہ تو اپنے آپ کو خود لگانے والی بات ہے نا. تو آپ جب ادھر چل پڑیں گے تو انشاءاللہ ایک نیکی, میں نے پہلے بھی عرض کیا, وہ اگلی نیکی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, اور آہستہ 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 آپ ادھر چلتے جائیں گے. وگرنہ وہ جو گناہ جو ہے نا اس طرف اترائی ہے, بالکل نیکی کی طرف اونچائی ہے. چاہیے, یہاں چڑھنا پڑتا ہے, گناہ وہاں پھسل جاتا ہے آدمی, بالکل بالکل, وہاں پھسل جاتا ہے. لہٰذا اس سے نکلنے کے لیے یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی, جی. اور جتنی زیادہ آپ محنت کر کے چڑھیں گے اتنا زیادہ اس پستی سے آپ دور چلے جائیں گے. شیخ, اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ بار بار توبہ کرتے ہیں, پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر آپ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ بھی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں, کہ یہ بار بار توبہ کرتا ہے, چلا جاتا ہے, پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے. تو کچھ جو ینگسٹرز ہیں, کیا خیال ہے اللہ کیا سوچتے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا, بہت معاف کرنے معاف والا. کرنے والے اللہ تعالیٰ کو جتنی خوشی بندے کی توبہ سے ہوتی ہے, جی, جی, اتنی خوشی کسی اور چیز سے ہوتی نہیں. لیکن توبہ سچی ہو نا, جی, جی, توبۃ نصوحہ ہو, یعنی اس طرح کی توبہ ہو کہ وہ سچے پچھتاوے کے ساتھ ہو کہ میں نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. اس طرح اگر کوئی توبہ کرے کہ میں نے دوبارہ کام نہیں کرنا, اس توبہ سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, صبح توبہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں ہوتا ہے چل کوئی گل نہیں, سارا دن پہ ہے, ہوں تو توبہ کر لی, پھر بعد ٹائم ہے, ایسی توبہ کا کوئی ایسی توبہ اللہ نہ قبول کرتا ہے, نہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو. اور یہ تو غالباً حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ التوبۃ بدون الاقلاع, گناہ سے باہر آئے بغیر توبہ کرنا. جی, گناہ چھوڑا نہیں, جی, جی, اور ویسے توبہ کر رہا ہے, جی, جی, کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ کہتے ہیں توبۃ المکذبین, یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اللہ. تو پہلے گناہ سے باہر آئے, اس کو چھوڑے, ڈٹرمینیشن کریں میں نے آئندہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر, اور پھر انشاءاللہ اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا. اور اس طرح کی توبہ اگر کوئی شخص کرتا ہے اور اس سے دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے, تو وہ پھر توبہ کر لے فوراً. اصل میں مسئلہ ہے اب توبہ کیا ہے. جی, جی, آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, جی, آپ نے جانا ہے اس سیدھے راستے پہ, آپ کا پاؤں پھسلا ہے, جی, تو پھسلے ہوئے پاؤں کو گند میں جما نہ دے, نکال لیں, فوراً واپس نکال لیں. جو ہی ہوش آیا تو واپس نکال لیں. بالکل. اور اگر اس طرح آپ جا رہے ہیں, ادھر پھسلا پاؤں واپس لے آئے, ادھر پاؤں پھسلا واپس لے آئے, ادھر پھسلا واپس لے آئے, اور پاؤں پھسلنا ہے. پاؤں پھسلنا ہے. اگر آپ اس طرح جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں, تو یہی تو مقصود ہے. اللہ اکبر. بالکل. اور اگر آپ کسی گند میں پاؤں پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار واہ مزیدار ہے, جی, اور اس میں پڑے رہیں. بالکل, بالکل. پھر نہیں, ویسے پاؤں پھسلتا جائے گا. گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے نا, کل بنی آدم خطاء, اللہ اکبر. ہر آدم کا بیٹا جو ہے خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہترین جو خطا کار ہیں وہ ہے جو واپس آ جاتے ہیں. پاؤں ہر ایک کا پھسلتا ہے, تو جو جان بوجھ کے پھسلائے ہاں جی, اس نے کیا واپس لانا ہے. بالکل. تو جس کا پھسلتا ہے وہ واپس لے آتا ہے. اور اگر اس طرح سے کر کے پھسلے واپس لے آئے, پھسلے واپس لے آئے, اس طرح چل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. شیخ بہت بہت شکریہ, لٹرلی بہت مزہ آیا, اور بہت ساری چیزیں آج میں نے بھی سیکھی ہیں, اور آئی ہوپ
یوتھ اس سے بہت کچھ سیکھے گی اور ان معاملات سے اللہ کرے ہماری یوتھ ان معاملات سے باہر آ جائے اور دین کی طرف جائے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. ناظرین, وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں گائیڈ کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.